السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے،
یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کی صورت میں بھی آج مسلمان ایسی بد نصیب زندگی بسر کر رہا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا سبب اللہ کے قرآن سے اعراض، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے پہلو تہی اور ان نفوس قدسیہ سے ناآشنائی جنہیں اللہ نے اپنے رسول مقبول اور قرآن کے لیے منتخب کیا، یعنی وہ لوگ جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب تھے، جن کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو خاص اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے، یعنی صحابہ رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے منتخب شدہ انسان ہیں جن کو تمام انسانوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اور صحابہ کا یہ مقام اور مرتبہ، صحابہ کا یہ شرف و فضل کوئی معمولی نہیں، اور اس شرف و فضل ان کی حیثیت کو اللہ نے دوسرے انبیاء پہ بھی منکشف کیا ہے۔ امام حسن عسکری رحمہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ بڑا ہی مہربان ہے مجھ پہ، اور جو اللہ نے انعامات و اکرامات مجھ پہ کیے ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی پہ نہیں کیے، یعنی فرعون نے تنگ کرنا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور ساری آل فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ موسیٰ شہر سے نکلے، صحرا میں ڈیرا ڈالا جہاں رہائش گاہیں نہیں تھی، اللہ کیا بنے گا؟ تو اللہ نے ان پہ ایک بڑا انعام کیا کہ بنی اسرائیل پہ بادل کا سایہ کر دیا۔ روایات میں ہے کہ جس طرف بنی اسرائیل کا کوئی آدمی چلتا اس کے سر پہ بادل بھی چلتا کہ کہیں اس کو دھوپ کی تمازت نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ نے من و سلوہ اتار دیا۔ ان ساری چیزوں کو پیش نگاہ رکھ کے موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے ایسی نعمتوں سے
انعامات و اکرامات سے مجھے نوازا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں نوازا، تو کیا مجھ سے زیادہ محترم اور مکرم بھی تیرے نزدیک کوئی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ، میری ساری مخلوق میں محمد جیسا کوئی دوسرا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، کہنے لگا اللہ اچھا، محمد مجھ سے بھی زیادہ تیرے نزدیک محبوب و مقبول ہے، تو پھر اللہ کسی نبی کے اہل بیت، اس کے گھر والے میرے گھر والوں سے زیادہ تجھے مقبول اور محبوب ہیں؟ فرمایا ہاں موسیٰ، جس طرح محمد کو ساری کائنات پہ فضیلت حاصل ہے، اس طرح اس کے اہل بیت کو بھی تمام انبیاء کی اہل بیت پہ فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اگر ایسا ہی ہے تو کم از کم جن میرے صحابہ پہ تو نے یہ انعامات و اکرامات کی بارش کی ہے، ان سے بڑھ کے تو کسی نبی کے صحابی نہیں۔ فرمایا انا فضل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد کے جو صحابہ ہیں نا، ان کی فضیلت تمام انبیاء اور رسول اللہ کے صحابہ پہ ایسی ہے کہ فضل آل محمد علی آل جمیع نبیین، جس طرح دنیا میں محمد کے اہل بیت سے کوئی اہل بیت نہیں، اس طرح محمد کے صحابہ سے کوئی صحابی نہیں۔ یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کا شرف و فضل ہے، اور کائنات میں اپنی بد نصیبی سے بڑھ کے شاید کسی دوسرے کی بد نصیبی نہ ہو، جتنے ہم مسلمان کہلانے والے بد نصیب۔ آپ جائیں کسی یہودی سے سوال کریں کہ تختہ عرش پہ تمہارے نزدیک بہترین صاحب شرف و فضل اور صاحب اکرام کون لوگ ہیں؟ وہ کہیں گے ہمارے نزدیک تو صاحب شرف و فضل وہ ہیں جنہوں نے موسیٰ کے ہاتھ پہ رسالت کی اور توحید کی بیعت کی۔ آپ عیسائیوں کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہمارے نزدیک دنیا میں صاحب شرف و فضل وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کی۔ اور اگر آپ مسلمانوں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ تمہارے نزدیک دنیا میں سب سے برا انسان کون ہے، تو وہ کہیں گے ہمارے نزدیک سب سے برے انسان محمد کے صحابہ ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر رواج ہو۔ غور فرمائیں، یعنی ہماری بد نصیبی کو پیمانے سے ماپا جائے تو ماپ نہیں سکتے۔ تمام کائنات کے لوگ اپنے قائد، اپنے رہنما، اپنے گمیری کے ساتھیوں کو کائنات کی عظیم شخصیت کہتے ہیں، اور اتنا بد نصیب مسلمان ہے کہ یہ محمد رسول اللہ سے وابستہ صحابہ کو سب سے برے انسان کہتا ہے۔ دھرتی پہ ایسا کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اپنے ایمان کی کوتاہی، قرآن سے ناآشنائی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور کردار سے اعراض۔ وگرنہ تختہ عرش پہ اللہ نے محمد کے صحابہ جیسے انسان پیدا کیے ہی نہیں۔ یہ کوئی میری بات نہیں، یہ جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا، جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا،
جو صحابہ کی عزت و احترام نہیں کرتا، وہ کافر بھی کہنے کے لیے مجبور ہے کہ سطح عرض پہ محمد کے صحابہ جیسے کوئی انسان نہیں. اور ببانگ دوہل کافر یہ کہتا ہے کہ اگر انسانوں کے جسموں کے علاوہ انسانوں کی روحوں پہ حکومت کرنی ہو تو محمد کے صحابہ کے کردار کو دیکھا جائے. کافر یہ سمجھتا ہے، اور مسلمان کتنا بد نصیب ہے کہ وہ انہی مقدس لوگوں پہ تان اور تشنیع کرتا ہے، پھر سننے والے کی جبین پہ کبھی پھل نہیں پڑا. اس کا سبب ہے کیا کائنات میں ذلت و نکبت ہمارا گہنا بنا ہوا ہے. یہ رسوائی، یہ ذلت، یہ پریشانی سبب ہے کہ ہم اپنے سلف سے ناآشنا ہو گئے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا، اور ان آیات مقدسہ میں اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کے ایک جانثار کا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ آدم سے لے کر تا بپائے قیامت کوئی انسان اس شرف سے مشرف نہیں ہو سکتا. ایک شخص کا ذکر کیا کہ میرے محبوب یہ قرآن لوگوں تک پہنچاؤ، اور اس قرآن کے آنے پہ محمد کے دعوی نبوت پہ ایک شخص کی جانثاری کا ذکر بھی کرو. وہ کیا؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ. ارشاد فرمایا جو انسان اس قرآن کو لے کے آیا ہے اور جس نے اس قرآن کی تصدیق کی ہے، انسانوں میں سے کوئی دوسرا انسان ان کا بامرتبہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ متقی و پرہیزگار انسان. ایک تو محمد رسول اللہ ہوئے، دوسرا شخص کون ہے جس کو اللہ نے اس مرتبہ سے نوازا ہے کہ آسمان سے آنے والا قرآن اس کا ذکر اس انداز سے کرتا ہے کہ ایک محبوب میرا محمد ہے اور ایک وہ جو اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے خطاب دیا، لقب دیا کہ دنیا میں آنے والے انسان تمام کائنات کے انسانوں میں منتخب شدہ اور صادق انسان ہیں. اگر انبیاء رسول اللہ کے بعد دنیا میں کسی انسان کو اس مرتبہ سے نوازا گیا ہے تو وہ ابو بکر کی ذات ہے. جاء بالصدق وصدق بہ. میں نہیں کہتا، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کی وفات کے وقت تشریف لاتے. علی المرتضی کے بھتیجے عقیل کے بیٹے محمد کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں، ایک شخص آیا جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، کپڑا ڈالا ہوا تھا منہ کے اوپر، اور وہ سسکیاں لے کے رو رہا تھا. کہہ رہا تھا ابو بکر اللہ نے تیرے جیسا انسان پیدا نہیں کیا، تو وہ شخص ہے جس نے محمد رسول اللہ سے کیا ہوا عہد وفا سے نبھایا کہ کوئی دوسرا نبھا نہ سکا. تیری توحید سے وابستگی، تیری رسالت سے وابستگی ایسی ہے کہ جب سے تو وابستہ ہوا تو اللہ کے نبی محمد اور اس کے دین کا مددگار بن گیا. کہا کہ اتنا تو اللہ کے دین کے لیے فدا تھا اور اتنا محمد رسول اللہ کے لیے فدا تھا
کہ اللہ کے نبی نے تجھے اپنی آنکھ اور تجھے اپنا کان قرار دیا ہے. محمد صدیق کے سبب سنتا ہے اور ابو بکر کے سبب دیکھتا ہے. اللہ کے نبی نے تجھے اپنی آنکھیں قرار دیا اور تجھے اپنے کان قرار دیا، کوئی اور شخص نہیں. کب صدقتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین کذبہ الناس، اور جب تمام مکہ کے لوگ محمد کی نبوت کا انکار کرتے تھے، بعد شخص جس نے محمد کی تصدیق کی وہ ابو بکر تیری ذات ہے. فسماک اللہ فی تنزیلہ صدیقا، اللہ نے صلہ یہ دیا کہ قرآن میں تجھے بطور صدیق ذکر کیا. علی المرتضیٰ جس مقام کا ذکر کرتے ہیں وہ یہی ہے، الذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ اللہ نے فخر سے بیان کیا ہے محمد میری کتاب لے کے آنے والا اور ابو بکر اس کی تصدیق کرنے والا. میرے نزدیک یہ انتہائی متقی کو انسان، قرآن واضح طور پہ کہتا ہے. لیکن کیا یہ بدنصیبی نہیں کہ ہم میں مسلمان کہلانے والے اور ان کی اسلام کی باتیں کرنے والے دوسرے مسلمان اس بد نصیبی کا شکار ہے کہ ان کے سامنے محمد رسول اللہ کے اس وفادار شخص کا ذکر کیا جاتا ہے تو انتہائی تضحیق کے ساتھ، توہین کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہم برداشت کرتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ تمام مقدس لوگ ہیں. جو شخص ان پہ کیچڑ اچھالتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی مبغوض ہے اور محمد رسول اللہ کے نزدیک بھی. اور یہ ایک حقیقت ایسی ہے جس کا کائنات میں کوئی انکار نہیں کر سکا کہ اللہ نے صدیق اکبر کو وہ شرف و فضل دیا کائنات میں کوئی دوسرا نہ پا سکا. اپنے تو اپنے بیگانوں نے اس کا اعتراف کیا ہے، اور بیگانے اعراض کرنے والے تو دوسری بات ہے، صدیق پہ تان کرنے والوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اللہ نے جس کو صدیق قرار دیا ہے نبوت اور رسالت کے بعد وہ ابوبکر صدیق کی ذات. طبرسی اپنی تفسیر میں لکھتا ہے، کہتا ہے الذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر، کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، جو سچ لے کے آ وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اور جس نے سچ کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا محبوب و مقبول انسان کہ جس کو اللہ نے صدیق کا لقب دیا اور محمد رسول اللہ اس کی تصویر کی. آدم علیہ السلام تک قیامت تک کوئی دوسرا انسان اس شرف سے مشرف نہیں ہو سکتا. اگر یہ تاج کسی کے سر پہ اللہ نے رکھا ہے تو وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے، باقی کوئی نہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے جاتے ہیں. معراج کی رات بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے آسمانوں پہ پہنچے. اللہ نے جہنم کا دور سے نظارہ کروایا کہ میرے محبوب جھانک کے دیکھو، اور جنت میں جانے کا حکم دیا کہ جاؤ سیر و تفریح کر کے دیکھو جنت. نبی رحمت محمد رسول اللہ جب فارغ ہوئے تو واپس آنے لگے، کہنے لگے جبریل اسی رات میں اپنے بستر سے اٹھا، بیت المقدس پہنچا، اس سے 7واں آسمان، پھر اللہ کے عرش کے قریب پہنچا، جہنم کا نظارہ کیا، جنت کی سیر کی. جبریل دنیا میں جا کے اگر میں نے کسی کو کہا تو لوگ استہزاء اڑائیں گے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اور کون شخص ہے جو یہ تسلیم کر لے محمد ایک رات میں اپنے بستر سے اٹھا، بیت المقدس گیا، آسمانوں پہ گیا، جنت کی سیر کی، اور اسی رات وہ اپنے بستر پہ آ کے آرام بھی کرتا ہے. جبریل کون مانے گا؟ کہنے لگے آقا کوئی بھی نہ مانے،
آپ ابو بکر کو کہنا وہ تصدیق کرے گا، انہو صدیق، وہ صدیق انسان ہے، کوئی نہ مانے لیکن محمد رسول اللہ کی تصدیق ابو بکر ضرور کرے گا۔ اللہ نے کہا جا بصدق وصدق بہ، اس کی تصدیق کرنے والا صدیق ہے۔ امام حسن عسکری نے کہا، طبرسی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جس کو اللہ نے یہ کہا ہے وصدق بہ، وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ علی المرتضیٰ نے کہا سماک اللہ فی تنزیلہ صدیقا، کہ تجھے اللہ نے قرآن میں صدیق کہا ہے۔ اللہ نے ابو بکر کو صدیق کہا۔ اللہ کے نبی جب واپس آ رہے ہیں، جبریل سے بات ہوئی، جبریل نے ابو بکر کو صدیق کہا اور کہا جائیے ابو بکر آپ کی اس بات کی ضرور تصدیق کرے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ شخص جو میں نے عرض کیا ہے کہ آدم سے لے کر تا بپائے قیامت کسی دوسرے انسان کو نہیں، صرف ابو بکر کو شرف حاصل۔ کیا وہ اس کا حل تھا؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ تشریف لاتے، صبح ہوئی، باہر نکلے، مسجد میں آئے اور ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے بیت المقدس کی سیر کی، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، اور میں آج ہی رات واپس آ گیا ہوں۔ تفاسیر میں ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا تو بہت سارے ایمان لانے والوں نے پھر ارتکاب کیا کفر کا۔ بھاگے کی ایسی باتیں، یہ تو عقل میں آنے والی باتیں ہے ہی نہیں۔ ایک مہینے کا سفر بیت المقدس کا اور اس کے بعد آسمان کا سفر، محمد کیسی باتیں کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ مورخ لکھتا ہے کہ ایک شخص بڑا خوش ہے کہ یہ محمد نے اپنی زبان سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بازاروں میں گلیوں میں پاگلوں کی طرح چکر لگاتا ہو، کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہتے ہیں میں ابو بکر کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگا آج ہی تو بات بنی ہے ابو بکر سے بات کرنے کی۔ ابو بکر مل گئے، کہنے لگا ابو بکر تو نے سنا ہے تیرا یار کیا کہتا ہے؟ ارشاد میں کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے وہ کہتے ہیں تیرا یار کہ میں ایک ہی رات کو بیت المقدس گیا، وہاں سے ساتوں آسمان جنت کی سیر کی اور اسی رات واپس اپنے بستر پہ آ گیا۔ ابو بکر کو یہ سنانے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کا بڑا دشمن کون ہے؟ فرمایا ابو جہل میرا سب سے بڑا دشمن۔ یہ سب سے بڑا دشمن ابو بکر صدیق کو ڈھونڈ رہا ہے اور کہتا ہے دیکھو تیرا دوست یہ کہتا ہے۔ ابو بکر یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے؟ ابو بکر عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ ابو بکر نے وہ جواب دیا جو کسی مسلمان کا حق تھا۔ ارشاد فرمایا ابو جہل تم عقل کے غلام ہو، ابو بکر محمد کا غلام ہے۔ اس لیے میرا یقین ہے کہ محمد ضرور گئے ہیں، ضرور جنت کی سیر کی ہے اور ایک ہی رات میں گئے، ایک ہی رات میں واپس آ گئے۔ پاگل ہو گئے ابو بکر۔ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو بکر نے یوں تصدیق کی۔ ابو بکر صدیق آئے، ارشاد فرمایا ابو بکر تو نے ایسی بات کی تصدیق کس طرح کر دی جو ناممکن عقل سے بعید ہے؟ مجھ سے تو نے سنا نہیں۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میرا یہ یقین ہے کہ دن رات میں کئی بار جبریل آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے، ایک بار اللہ میرے محمد کو لے گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ ارشاد فرمایا انت صدیق، جبریل نے کہا تھا وہ صدیق ہے، محمد نے سنا، ارشاد فرمایا تو صدیق ہے، تو اس کی صداقت کا انکار کرتا ہے اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، جبریل نے کہا ہے، اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں
بار بار ارشاد فرماتے ہیں. کتاب المعرفہ میں شیعہ لکھتا ہے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ تشریف فرمائے. اللہ کے نبی کہتے ہیں الجنت مشتاق الی ثلاثہ، جنت تین بندوں کی، تین انسانوں کی متلاشی ہے، خواہش مند ہے. اللہ کے نبی نے کہا جنت تین آدمیوں کی خواہش رکھتی ہے کہ اللہ انہیں لا اور میرے اندر داخل کر دے. کان کھڑے ہوئے صحابہ کہ کون خوش نصیب ہے. صحابہ سننے کے لیے کان کھڑے ہوئے ہیں. ایک طرف سے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ابو بکر آ رہا ہے. ارشاد فرمایا انت صدیق وانت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ابو بکر میری امت میں تو صدیق انسان ہے اور تو واحد انسان ہے جس کی دوستی کا رشتہ محمد سے ٹوٹ نہیں سکتا. ساری کائنات کے حاسد، ساری کائنات کے بغض رکھنے والے اناتی لوگ اکٹھے ہو جائیں، جب تک قرآن موجود ہے ابو بکر تیرے اور میرے رشتے کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے کہ محمد کے ساتھ ایک شخص جو غار حرا میں غار ثور میں محمد رسول اللہ کا محافظ کے طور پہ ساتھ تھا، وہ ابو بکر کی ذات تھی. اور یہ ذات دوستی میں یوں اللہ کے نبی سے کٹ گئی کہ کائنات کی کوئی طاقت اس کو جدا نہیں کر سکتی. دامن محمد رسول اللہ سے یوں وابستہ ہوئے صدیق اکبر. اور یہ جو شرف اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے اس محبوب کو ملا ہے نا، کائنات میں کسی کو نہیں ملا، اور کوئی حاسد اس کا انکار کر نہیں سکتا. مجھ سے ایک سوالی نے سوال کیا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا، محمد رسول اللہ نے کہا، جبریل نے کہا. یہ آپ نے خطبہ دیا اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ابو بکر کو صدیق پہلے محمد رسول اللہ نے نہیں کہا، بلکہ ابو بکر کو تو کافر پہلے ہی صدیق کہتے تھے. میں نے کہا بیوقوف، الفضل ما شہد بی الاعداء، اس سے بڑھ کے فضل کون ہے کہ کافر بھی ابو بکر صدیق کو صدیق کہتا ہے. کافر محمد کا دشمن ابو بکر کو صدیق کہتا ہے، اور محمد سے رشتہ استوار کرنے والا ایمان کا باغی کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا یہ محبوب صدیق نہیں، کاذب انسان تھا. یہ بد نصیبی کب تک قائم ہے؟ جب تک دنیا میں کوئی مسلمان حکمران نہیں آ جاتا. جب بھی دنیا میں اسلام کے دائرہ میں کوئی مسلمان حکمران آیا، کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ پہ زبانیں تان دراز کر سکے. سیدنا علی مرتضی کس تو آج ایک شخص آتا ہے، کہتے ہیں حضور کچھ لوگ ابو بکر کو اور عمر کو برا کہتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو شیعہ کی کتب میں لکھی ہوئی ہیں، اور کوئی ماں کا لال نہیں کسی بات کو جھٹلا نہیں سکتا. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ کون بد نصیب کہ جناب کچھ لوگ ہیں، ارشاد فرمایا اچھا، علی المرتضی نے مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا لوگوں میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ صدیق و فاروق کو برا کہتے ہیں اور مجھے ان پہ ترجیح دیتے ہیں، ابو بکر پہ، عمر پہ. ارشاد فرمایا سن لو، یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. اب تک میں نے نہیں سنا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. آج کے بعد اگر کسی نے ابو بکر اور عمر پہ مجھے ترجیح دی وہ کذاب ہے، اور اس کو جھوٹے کی سزا دونوں کی صورت میں دوں گا. یہ اس حکومت کی بات ہے جو اسلام سے تعلق رکھتی ہے، اور اسلام سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان
محمد کے صحابہ سے بغض کا ارتکاب نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے مسلمان اس کو کبھی بھی قبول کر ہی نہیں سکتا۔ ہماری بات نصیبی کیا ہے؟ قدم قدم پہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تقدس کو مجروح کرتے ہیں۔ اگر ان پہ اعتراض کرو، ان کو گرفت کرو، ان کا گریبان تھامو، تو ایسے بہت سے مسلمانوں نے جی چھوڑ دینی کیا ہے، نرمی چاہیے، تھوڑی سی نرمی ہونی چاہیے۔ یعنی تیری ماں کو کوئی گالی دے تو وہ واجب القتل ہے، تیرے باپ کو گالی دے تو وہ واجب القتل ہے، اور محمد کے سسر کو کوئی گالی دے تو اس کو جان دو، باغی اسلام کا، باغی محمد رسول اللہ کا، نہ اللہ اس کا کلمہ قبول کرتے ہیں نہ محمد رسول اللہ اس کا کلمہ سنتے۔ جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو برا کہتا ہے اور جو برا کہتے ہوئے سنتا ہے، اس کے ایمان میں انقلاب پر پہنچال نہیں آتا، اس کا بھی ایمان کامل نہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ان کی صداقت کو، ان کی عظمت کو، ان کے وقار کو بیان کیا ہے کہ کائنات میں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، صدیق و فاروق کے کردار کو کافر نے بھی سراہا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی تو بات ہی بہت دور کی کہ ان سے کوئی تعلق رکھنے والا ان لوگوں کو برا کہے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں ایک بہت بہترین بات کی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر نکلا، وہ چیونٹیوں کی وادی کی طرف آ رہا تھا۔ چیونٹیوں کی سردار چیونٹی نے اپنی وادی کی ہم نشینوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہنے لگی کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ کہیں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل نہ دیں، انہیں نہیں پتا کہ پاؤں کے نیچے تم چل پھر رہی ہو، اپنی سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ چیونٹی کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی کے ساتھی چیونٹی پہ ظلم نہیں کر سکتے، اور مسلمان یہ کہتا ہے محمد کے صحابہ نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے۔ بغاوت ہے، اسلام کے منہ پہ تماچا ہے، اور کافر نہیں مانتا، مسلمان کہلانے والے مانتے ہیں کہ میں سمجھوں یا نہ سمجھوں۔ آپ تو سمجھتے ہیں، جو کہتا ہے نبی کی بیوی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر والفحشاء ہے، جو کہتا ہے قرآن نامکمل ہے، جو کہتا ہے کہ جبریل نے آنا تو محمد پہ تھا، علی پہ تھا، آپ محمد پہ گیا ہے، بھول گیا ہے، وہ بھی بھول گیا، وہ بھی بھول گیا، جو چاہو اس کو کہو، لیکن کردار کے پاس ہے وہ اللہ کا باغی اور محمد رسول اللہ کا باغی۔ ایسے باغی کو قرآن قبول نہیں کرتا اور مسلمان قبول نہیں کرتا۔ اس کی تصویر کوئی ایک نہیں ہے، بڑی بڑی ان لوگوں کی کتابیں جو صدیق و فاروق پہ تان کرتے، سیدنا زین العابدین رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ سے ان کے پوتے روایت کرتے ہیں، ابو جعفر، امام جعفر رحمہ اللہ علیہ اپنے باپ کے واسطہ سے، امام صادق کے واسطہ سے اپنے دادا کی یہ روایت بیان کرتے کہ ایک شخص آیا، آ کے کہتے ہیں حضرت جی اخبرنی ابی بکر و عمر، ابی بکر و عمر کے متعلق روشنی ڈالیں۔ یعنی دور وہ تھا جب اہل سازش نے، یہود و نصارہ نے اور آتش پرستے نے مسلمانوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا ہوا تھا، وہ دور ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر اور عمر کے متعلق بتائیے، رہنمائی فرمائیے ان کے کردار کے متعلق، ان کے ایمان کے متعلق۔ کہا یعنی صدیق ہے، ابو بکر صدیق کے متعلق روایت ہے تو اس کے کان کھڑے ہوئے، کہنے لگا حضرت صاحب آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟
فما فواللہ ثقلت امک قد سماہ الصدیق رسول اللہ والمہاجرین والانصار ومن لم یسمہ الصدیق فلا صدق اللہ یوم القیامہ. جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا اللہ اس کے ایمان کی قیامت کو تصدیق نہیں کریں گے. بیڑا گرک ہے اس ایمان کا. امام صاحب کے نزدیک اور قرآن نہ مانو، ثقلین کے تاجدار کا واز نہ مانو، حدیث نہ مانو، امام کی بات مانو. اگر امام کی بات نہ مانی تو سوچ لو تمہارا ایمان اور یقین کیا ہے کہ امام کا نافرمان کس مقام پہ ہوگا. امام کہہ رہا ہے. اور یہی نہیں، یہ ارشاد فرمایا تو فرمایا اذهب، اب چلا جا، فاحب ابو بکر و عمر، اور آج کے بعد اپنے دل میں ابو بکر اور عمر کی محبت کا چراغ جلا لے. یعنی مقصد کیا تھا؟ جس کے دل میں صدیق کی محبت نہیں، فاروق کی محبت نہیں، اس میں ایمان کا نور نہیں، کفر کا ظلمت گواہ ہے اس کے دل کے اندر. یا تو امام کی امامت چھوڑ دو. جو امام اس واضح انداز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ سچا تھا اور اللہ کے نبی نے اس کا نام سچا رکھا ہے. کیا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو صادق کہنا تھا جو تارا ساتھ سچا رہو؟ اور رب کا قرآن کہتا ہے، جبریل نے کہا قرآن لانے والے نے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کی آل کا ایک بہترین امام کہتا ہے کہ جو شخص ابو بکر صدیق کو صدیق نہیں کہتا وہ محمد کو جھٹلاتا ہے، مہاجرین کو جھٹلاتا ہے اور انصار کو جھٹلاتا ہے. سماہ الصدیق رسول اللہ والمہاجرین والانصار. اگر تینوں انسان ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے، صدیق کی صداقت کا انکار نہیں، محمد کی رسالت کا انکار. اور ایسا آدمی مومن کہلانے کا حقدار ہے. سمجھ نہیں آتی کہ آدمی جائے کہاں، کہے کیا، سنائے کیا. یہی نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جی تقیہ کرتے تھے امام، یہ امام ٹھیک ہے، یہ تقیہ کرتے تھے، لیکن ایک امام ایسا ہے جس کو تقیہ کرنا حرام ہے. ایک امام ایسا جو تقیہ کرتا ہے تو حرام کا ارتکاب کرتا ہے. وہ کون ہے؟ امام جعفر رحمہ اللہ علیہ، زین العابدین کے پوتے، امام صادق کے بیٹے. زمانہ امامت میں ایک شخص آتا ہے کہ حضرت صاحب کیا تلوار کی مٹھی کو چاندی لگائی جا سکتی ہے؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، کیوں نہیں. یہ بات سن کے اس کو چلے جانا چاہیے تھا کہ امام صاحب نے کہہ دیا ہے. اب امام صاحب کا کہنا غلط نہیں ہو سکتا، باقی کائنات کی ہر شخصیت غلط کہہ سکتی. یہی عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو اماموں سے کمتر کہا جاتا ہے، اور بڑی بڑی ہیں کتابیں ان کی. ارشاد فرمایا ہاں، اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ آج کی دنیا کا مسلمان نہیں تھا کہ امام صاحب نے کہہ دیا. اس کے نزدیک اس کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ کی حدیث بیان کی جائے. کہتے ہیں جی کیوں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ صدیق نے اپنی تلوار کی مٹھی کو چاندی لگائی ہوئی تھی. امام کہتا ہے، چھٹا امام تاجدار امامت دلیل دیتا ہے مٹھی کو چاندی لگانی اس لیے جائز ہے کہ صدیق چاندی لگاتے تھے اپنی تلوار کی مٹھی کو. کہنے لگا حضرت صاحب آپ کہہ رہے ہیں کشف الغمہ
شیعہ کی کتاب ہے کشف الغمہ، اس میں لکھا ہے کہ سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ فَفَصَبَ الْإِمَامُ عَنْ مَكَانِهِ، کہتے ہیں کہ امام اپنے مقام سے تڑپ کے اٹھتے. فصب پتا کیسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے آدمی جلدی سے اٹھتا ہے، کہ بڑی تیزی سے اٹھائے. فصب کیا ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کو کرنٹ لگائے نا، جو جس تیزی سے وہ تڑپ کے اٹھے گا، اس کو کہتے ہیں فصابہ. امام اتنا بے قرار بے چین ہو کے تڑپ کے اٹھتا ہے، کہتا ہے نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق. ہاں ابو بکر صدیق تھا، ابو بکر صدیق تھا، ابو بکر صدیق تھا. من لم یکن ذو صدیقا فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ. کہتا ہے جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کبھی بھی تصدیق نہیں کر سکتا. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب کو، اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر وہ انسان جو محمد رسول اللہ کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، ابو بکر صدیق کی عظمت اور افتخار کو اسی انداز سے قبول کرتے نہیں مانتے. کیوں؟ مجھے کہنے دو یہاں، یہ امام وہ ہے جس امام کو تقیہ کا حکم نہیں. اگر اس نے تقیہ کیا ہے تو حکم خدا سے بغاوت کی ہے امام صاحب نے، اگر نہیں تو امام کی بات کو نہ ماننا جہنم کی آگ کے انگارے لینے کے مترادف ہے. میں نہیں کہتا، تمہاری کتابیں کہتی. اور پھر اگر یہ سب کچھ نہیں تو امام نے ایسے شخص کی تعریف کی ہے جس شخص کو آپ برا کہتے ہیں. اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اذا موضع الفاسق غضب الرب، جو آدمی فاسق کی تعریف کرتا ہے اپنے رب کے غضب کو دعوت دیتا ہے. ایمان بھی بچاؤ اور امام بھی بچاؤ، وگرنہ نہ امام بچتا ہے نہ ایمان بچتا ہے. امام نے اگر رب کے حکم کی نافرمانی کی تب بھی گرفت میں آئے گا. امام نے اگر فاسق کی تعریف کی ہے محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق تب بھی گرفت میں آئے گا. اس گرفت سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں اس بات کو مان لوں کہ ابو بکر وہ شخص تھا جس کو اللہ نے قرآن میں صدیق کہا، محمد نے اپنے فرمان میں صدیق کہا، اور اہل بیعت نے اپنے ہر قدم پہ ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا ہے. بلکہ اس سے بڑھ کے مفسر قمی اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں غار ثور میں آ کے چھپ گئے. ابو بکر صدیق نے سوراخ سارے بند کیے، اللہ کے نبی کے نیچے ران بچھا دی، آرام فرما رہے ہیں کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھے، کچھ لمحات کے بعد کہنے لگے ابو بکر میں دیکھ رہا ہوں جعفر اور اس کے ساتھیوں کو جو سمندر کے سینے پہ کشتیوں پہ بیٹھے ہوئے. یہ افشا کے لیے گئے ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں جعفر اور اس کے ساتھی سمندر کے سینا پہ کشتیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور میں دیکھ رہا ہوں انصار اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے انصار کو غار ثور میں دیکھتا ہوں، اور سمندر میں سوار جعفر اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں. تراؤ یا رسول اللہ. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے ان کو اپنی آنکھیں سے. یعنی ایک آدمی متفکر ہوتا ہے، پہاڑ کی غار میں، پہاڑ کی کھو میں دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے داخل ہوئے ہیں، اور بلند آواز سے بات نہیں کرتے کہ کوئی کافر سن نہ لے. لیکن محمد رسول اللہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جعفر کو سمندر کی سطح پہ کشتی میں بیٹھا اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں، انصار کو ان کے گھروں میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ واقعی یہ بات ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ مجھ پہ شفقت فرمائیں، مہربانی کریں تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ انصار اپنے گھروں میں اپنے آقا کا انتظار کرتے، اللہ کے نبی میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ فمسح علی وجہ ابی بکر، نبی رحمت نے ابی بکر کے چہرے پہ یوں ہاتھ پھیرا، آنکھیں کھولی تو عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کشتی میں ان صحابہ کو بھی دیکھ رہا ہوں، انصار کو گھروں میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا انت صدیق یا ابو بکر، ابو بکر تو صدیق ہے۔ اللہ کے نبی نے قدم قدم پہ صدیق کے سر پہ صداقت کا تاج رکھا ہے، اور جو اس قسم کا محمد رسول اللہ کا صحابی ہے اس کے ایمان پہ اطاعت کرنے والے کائنات کے بدترین انسان تو اور کون؟ سب سے پہلے صدیق کی صداقت کو جن لوگوں نے داغدار کرنا چاہا وہ یہودی قوم تھی۔ ابی بکر سے کو آج نہیں لوگ چلتے، اس کے کردار سے، اس کے عمل سے، اس کی وجاہت سے، اس کے دبدبا سے، اس کے مقام و مرتبہ سے آج نہیں لوگ ڈرتے، پہلے بھی جانتے۔ سارے لوگ ابو بکر کو صدیق کے نام سے جانتے اور یہودی سے جلتے تھے کہ محمد سب سے بڑا سعادت صلی اللہ علیہ وسلم، اور غلام اس کے بعد، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ابی بکر صدیق ایک دفعہ گئے فخاس، ان کے علماء میں سے ایک بہت بڑا صاحب فضل آدمی ہے، علم والا بندہ ہے، وہ یہودیوں کو بات کر رہا ہے۔ ابی بکر صدیق وہاں گئے اور کہا فخاس کتنا بد نصیب تو آدمی ہے، انجیل تو پڑھتا ہے، تورات تو پڑھتا ہے، زبور تو پڑھتا ہے، کیا تجھے پتا نہیں محمد سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں مانتا نہیں؟ مسکرا اٹھا، کہنے لگا ابو بکر تمہارے اللہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ تمہارا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی، تمہارا اللہ مانگت ہے، ہم سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تمہارا رب غنی نہیں، توانگر نہیں، وہ ہم ہیں۔ وہ تمہارا اللہ کہتا ہے مجھے قرض دو، اور قرض مانگنے والے کو اللہ کس طرح ہم مان لیں؟ اور پھر تمہارا رب محمد پہ اترنے والے قرآن میں کہتا ہے سود حرام ہے، تو خود کہتا ہے مجھے قرض دو میں تمہیں دگنا اور تین گنا دوں گا، اور جو خود سود دیتا ہے وہ سود سے منع کرتا ہے، تیرے رب کو نہیں میں مانتا۔ صدیق اکبر کو غصہ آیا، زور سے جناتے کا تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، پریشان ہو گئے سارے یہودی وہاں بیٹھے ہوئے۔ اٹھ کے آیا نبی رحمت محمد رسول اللہ کے پاس، آگے کہنے لگا یا محمد ابو بکر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ کیوں ابو بکر؟ کہا اللہ کے نبی اس نے اللہ کی توہین ان الفاظ میں کی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ وہ کہنے لگا ابو بکر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کہتا ابو بکر سچا، نبی کہتا ابو بکر صادق، صحابہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق، اہل بیت محمد کہتے ہیں کہ ابو بکر جیسا صدیق کوئی نہیں، یہ یہودی کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہودی ساتھی بھی ساتھ ہیں، ہاں ابو بکر کو یہ نہیں کہا یہ جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی ابھی اپنے منہ سے کلمہ نہیں نکالتے کہ آسمان سے جبریل آ جاتا ہے۔ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، نبی تو نہیں جانتا، ہم نے ان کی بات خود سنی ہے کہ یہ کہتے تھے اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر سچ کہتے ہیں، یہودی جھوٹ بولتے ہیں۔
ابی بکر کی صداقت کو ٹھکرانے والے یہودی کو اللہ نے اسی قدم کے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے ابو بکر، صدیق ہی صدیق ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اللہ نے ایسا تاج ابو بکر کے ساتھ رکھا ہے کہ قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ کوئی انسان نہ اس کی تردید کر سکتا، نہ اس کو جھٹلا سکتا ہے، نہ داغدار کر سکتا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما، باتیں ہو رہی ہیں، ابو بکر کہتے ہیں وعائشہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اسجد لصنم قط، اللہ کے نبی مجھے آپ کی زندگی کی قسم، اپنی زندگی میں میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ حیران لوگ، او ابو بکر مکہ میں رہنے والا کون انسان ہے جو بتوں کو سجدہ نہیں کرتا تھا؟ سب کرتے تھے۔ ان کو کیا علم تھا قرآن کا، ان کو کیا علم تھا توحید کا؟ محمد رسول اللہ کے آنے سے توحید کی پہچان ہوئی، اللہ کی پہچان ہوئی، سب بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ تم کیسا دعویٰ کرتے ہو کہ لم اسجد لصنم قط؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان کہ تمام عرب کے لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ ابو بکر کہتا ہے میں نے ساری زندگی کبھی کسی بت کو غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ کیسی بات کرتا ہے؟ ابھی صحابہ دم بخود ہیں کہ آسمان سے جبریل آتا ہے، صدق ابو بکر یا محمد، ابو بکر سچ کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ ہے وہ لقب جو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل نے، صحابہ نے، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب صحابی کے دامن سے وابستہ کیا ہے۔ جو اس کا باغی ہے وہ ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ کا باغی ہے، جو ان کا باغی ہے ظاہر ہے وہ اللہ کا باغی ہے۔ اور ایسے باغی تاغی انسان کے لیے مسلمان کے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔